आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। जी जनाब, कैसे हैं खुशबे कुरान के वसीला से अपने रब की मार्फत हासिल करने वाले सब साथी। मेरा रब हमारे इस साथ में अपना वसी फजल व करम शामिल हाल फरमाए और हमें तफक्कुर कुरान के इस सफ़र की खूबसूरत मंजिल यानी अपनी रज़ा की सूरत में अता फरमाए, आमीन। सिलसिला गुफ्तगू आयत शजरा के शुरू के कलिमात अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन पर जारी है और मैसर वक्त में बात मुकम्मल ना हो सकी थी। हमने अल्लाह करीम की बयान करदा कुछ मिसालें समझी और बाकी पर आज हम फ़िक्र कुरानी हासिल करते हैं। जैसा कि पिछली गुफ्तगू में बात हुई कि अल्लाह अपने लिए भी मिसाल खुद बयान करता है और अपने बंदों को भी फरमाता है कि मखलूक की मिसाल भी मैं खुद ही बयान करूँगा, कि तुम्हारा काम मेरी बयान करदा कुरानी मिसालों पर ईमान रखना है और उन्हें मनोअन तस्लीम करना है। सूरह तहरीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्राअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नति वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व मरियम इब्नता इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। सुब्हान अल्लाह। आयत का तर्जुमा सुने। रब फरमाता है वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने मिसाल बयान की है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। अमरात फ़िरौन की बीवी की, इज़ कालत रब इब्नी ली इंदका बैतन फ़िल जन्नते, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे लिए बहिश्त में अपने पास एक घर बना, वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही, और मुझे फ़िरौन और उसके अमाल से निजात अता फरमा, वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और मुझे ज़ालिम लोगों के हाथों से मुझे निजात अता फरमा, व मरियम इब्नता इमरान अल्लती, और दूसरी औरत इमरान की बेटी मरियम, अहसनत फ़रजहा, जिन्होंने अपनी शर्मगाह को महफूज रखा, फ़नफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना, तो फिर हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी, व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा, और वो सच्चा समझती थी अपने रब के कलाम को, व कुतुबिही, और उसकी किताबों को बरहक समझती थी, व कानत मिनल क़ानितीन, और वो रब के फर्मा बरदारों में से थी। सुब्हान अल्लाह। पिछली गुफ्तगू में भी हमने दो औरतों के बारे में इसी सूरत में उनका जिक्र किया गया है, उन दो औरतों के बारे में पढ़ा, और इस गुफ्तगू में भी जो है वो अल्लाह पाक ने दो औरतों का जिक्र किया। लेकिन याद रखें, पिछली मिसाल जो थी वो दो अम्बिया की बीवियों की थी और वो मसलुल लज़ीना कफ़रू थी, वो काफरों के लिए मिसाल बयान की गई थी। और यहाँ पर रब कहता है वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, ये मैं जो मिसाल बयान कर रहा हूँ ये ईमान वालों के लिए बयान कर रहा हूँ। सुब्हान अल्लाह। रब फरमाता है एक फ़िरौन की बीवी की और एक मरियम बिन्त इमरान की ईमान की मिसल भी दो औरतें हैं, और कुफर की मिसल भी आप सुन चुके हैं कि दो औरतें ही हैं, आसिया भी औरत और मरियम भी औरत। आसिया का अमल देखें कि उनका नाम कुरान ने ना लिया बल्कि फ़िरौन की बीवी कहकर जो है वो बता दिया, ताकि पढ़ने वालों को मालूम हो कि फ़िरौन की चार दीवारी में रहने वाली के दिल में अल्लाह की हुज्जत का ईमान हो, तो ईमान वालों के लिए वो मिसाल बन जाती है। और जब उसे मालूम हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम की हुज्जत हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करते, तो गौर से मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनती। फ़िरौन के डर से उन्होंने कलमा न पढ़ा, ना नमाज और रोज़ा कर सकती थी, ना तौरात की तिलावत कर सकती थी, मगर दिल का ईमान मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था। दूसरी तरफ कुरान में सूरह यूसुफ में ज़िक्र है दोनों मामलात में अल्लाह के दो नबी हैं और मुकालमा दो मियाँ बीवी का है। मिस्र के बादशाह और उसकी बीवी का मुकालमा है और एक फ़िरौन और उसकी बीवी का मुकालमा है। सूरह यूसुफ में इरशाद फरमाया काल्लज़ी इश्तराहु लिम्रातिही अक्रमी मस्वाहु असा अन यनफ़अना और नत्तख़िज़हु वलदा। जब अज़ीज़ मिस्र हीरे जवाहरात में तोलने के बावजूद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पल्ला बराबर न कर सका, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कागज़ कलम मांग कर
اس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کر کے بادشاہ کو دیا کہ اب ہیرے جواہرات میں یہ رکھ دو، پلڑا برابر ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جان گئے تھے کہ اگرچہ کافر ہے مگر مجھے محبت سے خریدنا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے مدد کر دی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے نقطے میں اتنی بلندی تھی کہ نبوت کا پلڑا برابر ہو گیا۔ معلوم ہوا محبت کافر کے دل میں بھی ہو تو حجت بکنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے، اور بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مودت رکھے عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے سارا دن چلانے والا کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ بغیر حب اہل بیت علیہ السلام اور بغیر ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ رکھے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایسی ہی ہے جیسے سٹینڈ پر سائیکل چلانا۔ اور جب عزیز مصر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لایا تو اس نے بیوی سے کہا کہ یوسف کو عزت سے رکھنا، خود کافر ہے لیکن کہہ رہا ہے اکرمی مسواہو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اور ساتھ ہی کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس نے امید رکھی کہ ہو سکتا ہے اس سے ہمیں نفع پہنچے یا پھر ہم اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں۔ مصر کے سارے خزانے لوٹا کر تو وہ لے کر آیا ہے، اب بھی وہ یوسف علیہ السلام سے نفع کی توقع رکھ رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو بادشاہ مصر نے کفر کی حالت میں بھی یوسف علیہ السلام سے نفع کی توقع رکھی تو ساری دنیا میں قحط پڑا، لیکن مصر والے خوشحال رہے یوسف علیہ السلام کی برکت سے کہ اس نے امید لگائی تھی کہ اس سے ہم کو نفع ملے گا، توقع کر گیا تھا تو اسے نفع مل گیا۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور مکالمہ ہے، وہ بھی میاں بیوی کے درمیان میں ہے، فرعون اور بی بی آسیہ علیہ السلام کے درمیان۔ سورہ قصص میں ذکر ہے کہ بیوی نے شوہر سے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا صندوق پکڑا تو فرعون نے تلوار نکال لی کہ اس کو بھی قتل کر دو، یہ بھی لڑکا ہے، تو قرآن بتاتا ہے کہ بی بی آسیہ علیہ السلام جو ہیں وہ آڑے آ گئیں اور کہا قالت امرأۃ فرعون لا تقتلوہ قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو قتل نہ کرو، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، منہ بولی۔ تو فرعون نے جواب میں کہا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ تمام حدیث کی کتابوں میں درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کی بھری محفل میں کہ اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے یہ فرعون بھی صاحب ایمان ہو جاتا۔ وہاں مصر کے بادشاہ نے حالت کفر میں بھی توقع لگا لی اور فرعون کی بیوی نے بھی محبت موسیٰ علیہ السلام میں توقع لگا لی، دونوں کو نفع پہنچا۔ ان دونوں آیتوں سے واضح ہوا کہ کافر بھی اگر امید لگا لے اللہ کی حجت سے تو مراد اور نفع پا جاتا ہے۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہاں یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جیسی حجت خدا اور کہاں عالی مرتبت مولا علی پاک علیہ السلام جیسی حجت خدا۔ ایمان والے کا ایمان علی ہے، قرآن علی ہے، حق کی ہر نسبت علی علیہ السلام سے ہے، عمل کی ہر معراج ضربت کی صورت میں مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ سگلین کی عبادتوں سے افضل مولا علی علیہ السلام کی وہ ضربت قرار پائی جو انہوں نے جنگ احزاب میں پہلوان کو ماری تھی۔ ہر جگہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ مومن کا ایمان ہے کہ علی وارث ہے اور روز قیامت کا حاکم بھی مولا علی علیہ السلام ہے۔ علامہ معتزلی نے لکھا کہ کسی کا حساب کوئی کرے گا لیکن میرا ایمان ہے کہ حساب مولا علی علیہ السلام نے لینا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں سنی ہوں مگر یا علی جب بھی کسی تیرے شیعہ کو دیکھتا ہوں تو تیری خاطر اس کے سامنے جھک جاتا ہوں کہ اس کے دل میں تو رہتا ہے، تیری محبت ہے، اور روز قیامت فرشتے ایک گروہ کو مولا علی علیہ السلام کے پاس لائیں گے کہ مولا علی کہ یہ لوگ بدترین نامہ اعمال لے کر آئے ہیں اور ان کی نیکیوں کا صفحہ بالکل صاف ہے، کچھ بھی ان کے کاغذوں میں نہیں ہے، ہر بات کے جواب میں علی وارث بولتے رہتے ہیں، جہنم کا ذکر کرو، عذاب کا ڈراوا دو، جواب ملتا ہے یا علی۔ مولا علی فرمائیں گے اے بدبختو یہ کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے تجھے جو کریم سمجھ لیا تھا، تو مولا فرمائیں گے صدقو، یہ بدبخت سچ کہہ رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ میرے کرم پر بھروسہ کر بیٹھے، اس لیے جانے دو۔ اب مولا علی علیہ السلام کی شان گھٹانے والے آ جائیں گے، مولا علی علیہ السلام کو اپنی مثل سمجھنے والے آ جائیں گے اور کہیں گے مولا ہمارا بھی کچھ کریں۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ دنیا میں تم نے مجھے قادر سمجھا، مولا مانا، مددگار تسلیم کیا۔ میرے حبدار جب ادرکنی یا علی کہا کرتے تھے تو تم کہتے تھے یہ شرک ہے، تو میرے حبداروں نے مجھ سے رزق مانگا، بیٹے مانگے، تم نے کہا علی کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور جب میں تمہارے عقیدے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو پھر آج بھی میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔
پھر ایک اور مثال سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے شخص کی جس میں بہت سے بندے شریک ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں کہ یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، ورجلا للسلم لرجل هل یستویان مثلا، اور ایک مرد ایسا ہے جو پورے کا پورا ایک کا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ کس کے کتنے دعوے دار تھے کہ کیفا شناس لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے شکل ملتی ہے لہٰذا اس کا بیٹا ہوگا، اور اللہ کہہ رہا ہے جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ہے، جو ایک کا ہے، اللہ اکبر، جو حلالی ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کریم علی علیہ السلام کے حبدار کو ایسے بندے کے برابر نہیں سمجھتا، تو علی علیہ السلام کے برابر کوئی خود کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے آیت شجرہ میں الم تری کیف ضرب اللہ مثلا تک بات کی، اور آگے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ ہے۔ زندگی رہی تو اگلی گفتگو میں ان کلمات پر بات کریں گے اور فکر قرآنی حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔